بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ کا درس شروع کرنے جا رہا ہوں میں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اس سے قبل کے درس میں نماز میں کون سے کام کرنے جائز ہیں وہ بات ہوئی تھی. اب نماز کے مکروہات اور نماز کے مبطلات، کون سے کام ہیں جو نماز میں ناجائز یا مکروہ اچھا نہیں سمجھا گیا جس کو، اور کون سے وہ کام ہیں جس سے پوری طرح نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز خراب ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے. اس پر آج ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ. نماز کے مکروہات. سب سے پہلے باب نماز کی سنتیں، جن میں سنتوں کا ذکر کیا گیا. ان میں سے کسی سنت کا ترک کرنا مکروہ ہے، یعنی نماز میں جو کام مسنون ہیں وہ کام تو گزر چکے ہیں، وہ سب کرنا چاہیے اور عمدن چھوڑنا مکروہ ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں اوپر گزری تھی اس سے قبل کہ ایک کپڑے میں نماز، آنکھوں کا بند کرنا اور بہت سی چیزیں گزری ہے، تو وہ ساری چیزوں کے بعد اب اور کچھ چیزیں ہیں جو مکروہات میں شامل ہیں، جسے نماز میں مکروہ سمجھا گیا، اچھا نہیں سمجھا گیا، یا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کپڑے صاف کرنا یا بدن صاف کرنا یا زمین کو ٹھیک کرتے رہنا. کپڑوں کو ٹھیک کرنا، بہت سے لوگ کپڑے استری کڑک استری پہن کے آئے. اب کپڑے کی استری خراب نہیں ہونا، کپڑے بار بار جھٹکتے رہو، سنبھالتے رہو. ہاں، اور خواتین تو کپڑے اگر کچھ اعلیٰ پہن لیے شادی وغیرہ کے تو پھر تو نماز ہی نہیں پڑھے. کیوں؟ ایک تو میک اپ چلا جائے گا، پھر کپڑوں کی سیٹنگ اڑ جائے گی، تو اس وجہ سے نماز ہی نہیں پڑھتے. نعوذ باللہ. نماز اپنی جگہ پر ہے. نماز کو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو وقت پر پڑھنا مومنوں پر فرض ہے. بدن ٹھیک کرنا، بال ٹھیک کرتے رہنا، یا پھر اسی طرح زمین، اگر مٹی پہ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے کچرا دکھا، بار بار آپ اس کو صاف کر رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، مکروہ ہے. حضرت معیقب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھتے ہوئے کنکریوں پر ہاتھ نہ پھیرو. مطلب جب جانماز یا قالین نہیں ہوا کرتی تھی، ڈائریکٹ مٹی پر نماز پڑھتے تھے، تو سامنے کنکر ہوتے تھے، تو بار بار اس پر ہاتھ نہ پھیرو. یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کا فرش کچا ہوتا تھا اور اس پر کنکریاں بچھی ہوئی ہوتی تھی. آپ نے آگے کہا، اگر تمہیں ایسا کرنا ضروری ہی ہو تو ایک مرتبہ کنکریوں کو ہموار کر لو. نماز سے پہلے کر لو یا دوران نماز بھی. آپ آئے، نماز سے پہلے کرنے کا موقع نہیں ملا صاف کرنے کا، سامنے کچرا نظر آیا، سجدے کی جگہ پر کچھ لگا ہوا نظر آیا، تو ایک ہی مرتبہ آپ اس کو ہٹا دو. بار بار اس پر حرکت مت کرو، ہاتھ سے بار بار اس کو صاف کرنے کی کوشش مت کرو. ون ٹائم، اونلی ون ٹائم میں آپ اس کو کچھ کر سکتے ہو تو صاف کر دو، ہٹا دو. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے، اس لیے اسے کنکریوں پر ہاتھ پھیرنا نہیں چاہیے. یعنی سجدہ کرنے کے لیے بار بار اسے درست نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رحمت کو ہٹا رہا، اللہ کی رحمت کو ہٹا رہا ہے، تو ایسا نہ ہو، بلکہ اللہ کی رحمت کو تو پانا ہے، رحمت کو تو حاصل کرنا ہے. اس مقصد کے لیے اسے بار بار ہاتھ نہیں پھیرنا چاہیے. عام طور پر آج جب ہم قالین پر یا جانماز پر نماز پڑھتے ہیں تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی چیز لگی ہوئی ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے. لیکن اگر کبھی کچھ آ جائے، کچرا گر جائے کہیں سے، یا مچھر آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، یا بچے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی چیز لا کر سامنے ڈال دیے، اب آپ اس کو ہٹانا ہے تو ایک ہی مرتبہ اس کو ہٹا دیں، پھر وہاں آپ نماز پڑھیں. اس کے بعد کمر پر ہاتھ رکھنا. دوران نماز کمر پر ہاتھ رکھنا مکروہ سمجھا گیا، آپ نے منع کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا. پیچھے ہاتھ رکھنا کمر پر نہیں چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے. تیسرا، جو کہ بہت ہی
گھناؤنا عمل ہے، بہت ہی خطرناک عمل ہے، جس کی وجہ سے انسان عذاب میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھنا، نماز میں اوپر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اچکلی جائیں گی۔ امام احمد، امام مسلم، امام نسائی تینوں نے اس کو روایت کیا۔ اچکلی جائیں گی مطلب نگاہوں کی روشنی چھین لی جائے گی اور انہیں اندھا بنا دیا جائے گا۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر، سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے۔ تو اوپر اٹھا کر دیکھنا گویا کہ خلاف ورزی ہے، شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر اس کی نگاہیں اچک لی جا سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ نادانی میں ایسا کر دیتے ہیں، علم نہیں ہے کر لیتے ہیں۔ اب کر کے اگر کوئی یہ کہے کہ میری نگاہ تو نہیں گئی دیکھو، تو یہ حماقت ہے، یہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کی حماقت دکھا رہا ہے۔ جیسے بعض نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حماقت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا تھا، وہ جو لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا، اس سے کہا کہ رائٹ ہینڈ سے کھاؤ، تو کہا میں رائٹ ہینڈ سے نہیں کھا سکتا، حالانکہ کھا سکتا تھا وہ، لیکن حماقت میں آ کر اس نے کہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لستطعت، آئندہ کبھی تو اس سے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہ رکھ سکے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، اس کا ہاتھ کبھی اوپر کی طرف اٹھ نہیں پایا۔ تو اس لیے کبھی بھی اس طرح کی حماقت نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو نماز میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں پھر بھی میری نگاہ اب تک نہیں گئی۔ تو یہ وقت تو بول کر نہیں آئے گا، کب کیا ہوگا یہ تو اللہ بہتر جاننے والا ہے، لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے، تو ہمیں ایسے انجام سے بچنا چاہیے۔ نمبر 4، کسی ایسی چیز کا سامنے ہونا جس سے نماز میں غفلت پیدا ہوتی ہو تو اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے جس سے نماز میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک باریک پردہ تھا جسے وہ اپنے گھر کے ایک حصے میں لٹکایا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس پردے کو ہٹا دو، اس لیے کہ اس کی تصویریں نماز میں میرے سامنے آ جاتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ اکبر! اب ہمارے نماز میں مسجدوں کی قالینیں، حرم کی قالینیں، میں حرم کی بھی بات کر رہا ہوں، حرم مکہ ہو یا حرم مدینہ ہو، حرمین کی قالینیں، مسجدوں کی عالی شان قالینیں، جانماز، اور پھر دیواروں کی کاریگری، ڈیزائننگ اس طرح ہوتی ہے کہ آدمی اسی میں محو ہو جاتا ہے اور اسی بھول بھلیا میں گھومتا رہتا ہے، جانماز دیکھتا ہے، ڈیزائن، بول بوٹے، پھول، کلیاں، وہ سب دیکھ کر اسی میں مگن ہو جاتا ہے۔ یا پھر اوپر کی طرف دیوار دیکھو کیسی ہے، اس کا ڈیزائن کیسا ہے، یہ ماربل کیسا ہے، یہ قالین کیسی ہے، یہ فانوس کیسا ہے، یہ جھومر کیسا ہے، یہ فین کیسا ہے، یہ سب چیزوں میں شیطان انسان کی نماز تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آگے آئے گا چیپٹر ہمارے پاس مسجدوں کے تعلق سے کہ مسجدیں کیسی بنانی چاہیے، مسجدیں کیسی ہونی چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں قیامت کی نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت کے قریب مساجد کو مزین کیا جائے گا، ڈیکوریٹ کیا جائے گا، سجایا جائے گا۔ اللہ اکبر! آج تو کس طرح سے مزین کیا جا رہا ہے، پھولوں سے مزین کیا جا رہا ہے، لائٹنگ سے مزین کیا جا رہا ہے، ڈیزائن سے مزین کیا جا رہا ہے، ایک سے اعلیٰ ایک انٹیریئر ڈیزائن، ایکسٹیریئر ڈیزائن کیے جا رہے ہیں مساجد کے۔ سیدھے سادی مسجدیں ہونی چاہیے جہاں پر انسان اللہ کے لیے سجدہ کرے۔ اللہ کے نبی سجدہ کرتے تھے، مٹی میں سجدہ کرتے تھے، بارش ہو جائی تھی تو مٹی جا کر کیچڑ بن جاتا تھا۔ آج ہم ماربل پر بھی سجدہ نہیں کرتے ہیں، یہ موٹا 2 انچ کا 3 انچ کا قالین ہوتا ہے،
اس پر ہم جو ہے سجدہ کرتے ہیں، اس پہ کس طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی دیوار پر ایک پردہ تھا، پردے میں کچھ بول بوٹے تھے، بیل بوٹے اور پھول وغیرہ تھے، آپ نے کہا کہ اس پردے کو ہٹا دو، میری نماز خراب ہو رہی ہے، میرے نماز میں یہ سامنے آ رہے ہیں۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ کرنا چاہیے ہم کو، وہ چیزیں جو ہماری نماز کو خراب کر سکتی ہیں اس سے ہم۔ اب اس کے اندر کئی چیزیں آ گئی، ایک تو یہ ڈیزائننگ کی چیزیں تو ہو ہی گئی، ساتھ میں فون۔ آج کے زمانے میں فون بڑی بری بلا ہے، نماز میں بھی ہمارا دھیان فون میں رہتا ہے، کب کون کیا میسج کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ کئی لوگ تو نماز میں بھی سائلنٹ نہیں کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص فون کر دے اور ہم اس کا ریپلے نہ دینے کی وجہ سے وہ ناراض ہو جائے، اس لیے کیا کرو، آن میں ہی رکھو فون، سائلنٹ نہیں کرتے ہیں، سوئچ آف نہیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دنیا والوں کا ڈر رکھتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری نمازیں کیسے اللہ کے پاس قبول ہوگی۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ایک اونی چادر، اون کی چادر جس میں دھاریاں تھی، دھاریاں مطلب لائننگ تھی، چیکس تھے، نماز پڑھی، اونی چادر پہن کر آپ نماز پڑھے۔ آپ نے فرمایا اس کی دھاریوں نے میرا دھیان ہٹا دیا، اس کی لائننگ نے میرا دھیان ہٹا دیا۔ اسے ابو جہم جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیے تھے، کہا کہ واپس ان کے پاس لے جاؤ اور ان کی وہ موٹی چادر لاؤ جس پر دھاریاں نہیں ہیں، جس پر چیکس نہیں ہے، جس پر ڈیزائن نہیں ہے، جس پر لائن نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ہمارے کپڑوں کے ڈیزائن، ہمارے مسجدوں کے ڈیزائن، دیکھیں آپ، یہ ساری چیزیں ہماری نمازوں میں خلل پیدا کر رہی ہیں۔ آج ہمارے سجدے کچھ کام کے نہیں ہیں، اس پر کئی ایک نظمیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں میں اخلاص پیدا فرمائے، آمین۔ پانچویں چیز، سلام پھیرتے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرنا منع ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ ہاتھوں سے کیوں سلام پھیرتے ہیں، گویا کہ وہ بپھرے ہوئے گھوڑوں کی دمیں ہیں، تم میں سے ایک آدمی کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنی ران پر ہاتھ رکھ کر السلام علیکم السلام علیکم کہے۔ یعنی تشہد میں جب انسان اپنے گھٹنوں کے پاس ہاتھ رکھ کر تشہد کی دعائیں پڑھتا ہے تو سلام پھیرتے وقت پھر وہاں سے ہاتھ ہٹا کر اسے اس ہاتھ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بغیر ہاتھ وہاں سے اٹھائے کے بھی وہ سلام کر سکتا ہے، ہاتھ اٹھا کر سلام کرنا نہیں چاہیے۔ یہ اس زمانے کی بات تھی جب لوگوں کو طریقہ نہیں معلوم تھا، کچھ لوگوں نے ایسا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً منع کر دیا اور روک دیا، لیکن آج یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں الحمدللہ۔ چھٹویں چیز، کپڑے کو لٹکانا اور منہ چھپانا۔ کپڑے کو لٹکانا یعنی اوپر سے آپ سر پہ سے پوری چادر ڈال دی، منہ سامنے سے چھپ گیا، مرد حضرات کے لیے بالخصوص، عورتوں کے لیے تو خیر پردہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص نماز میں اپنا کپڑا لٹکائے یا یہ کہ اپنا منہ چھپائے۔ لٹکانے سے مراد جیسے میں نے کہا اوپر سے ڈالنا اور چھوڑ دینا، اور پھر اس کے بعد منہ چھپانا۔ اب آج کا ایک تازہ مسئلہ ہے ماسک لگانا۔ دوران نماز ماسک لگانا، ماسک سے پورا منہ نہیں چھپتا ہے، صرف منہ کا حصہ اور ناک چھپتی ہے، پورا چہرہ نہیں چھپتا ہے۔ اور ماسک یہ ہم اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ کسی وبائی امراض سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کس حد تک کارگرد ہے، کس حد تک کام کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، نقصانات کیا ہیں، یہ تو میڈیکل والے بتائیں گے، یہ تو میڈیکل والے بتائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز اس طرح پڑھ رہا ہے، اب آپ نے یہ حدیث سن لی اور جا کر کہا تو منہ چھپا رہا ہے، تیری نماز نہیں ہوئی، نہیں، وہ مجبوری کی وجہ سے لگا رہا ہے۔ جیسے کوئی شخص بیمار ہو تو سوٹر پہن کر آئے گا، شال لپیٹ کر آئے گا، ہاں، مفلر باندھ کر آئے گا، تو اسی طرح یہ ریزن ہے۔ ریزن کیا ہے؟ الضرورات تبیح المحظورات، عربی کا ایک قاعدہ ہے،
الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت کبھی کبھی مکروہ چیزوں کو جائز، مکروہ یا ممنوع چیزوں کو جائز کر دیتی ہے۔ تو یہ منہ چھپانا جو مرد حضرات کے لیے منع ہے وہ عام حالات میں، لیکن ایسی صورت میں اگر کوئی شخص ماسک لگاتا ہے تو وہ اس کی نماز میں خلل پیدا نہیں کرے گا۔ نمبر 7، کھانے کی موجودگی میں نماز کا پڑھنا۔ دسترخوان لگا دیے، اب آپ وضو بنا کے آئے ہیں، دسترخوان لگا دیے، گھر میں کہیں دعوت میں گئے یا گھر کے اندر خود گھر کا کھانے کا نکالنے کا ٹائم ہو گیا اور آپ اسی وقت چاہ رہے ہیں کہ نہیں میں پہلے نماز پڑھ لوں گا، تو نماز اس وقت پڑھنا مکروہ ہے۔ کھانا اگر دسترخوان سامنے آ گیا، بریانی کی لذیذ خوشبو آ رہی ہے، حلیم بنی ہوئی ہے، مندی بنی ہوئی ہے، کچھ بھی آپ کے پاس بنا ہوا ہے ڈشز بہترین، اب آپ اس کی خوشبو سونگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز میں دل رہے گا یا بگونے میں جا کے پوری طرح کتنا باقی بچا نہیں معلوم، کتنے لوگ کھا لے رہے نہیں معلوم، کیا ہو رہا نہیں معلوم، آپ اسی پریشانی میں رہیں گے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ آپ پہلے کھانا کھا لو، بعد میں نماز پڑھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا نکال کر رکھ دیا جائے اور نماز کھڑی ہو رہی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ۔ امام احمد اور امام مسلم۔ اسی طرح نافع جو حضرت ابن عمر کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر کے لیے کھانا نکال کر رکھا جاتا اور نماز کھڑی ہو رہی ہوتی تو آپ اس وقت تک نماز میں نہ آتے جب تک کہ کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے، حتیٰ کہ آپ امام کے پڑھنے کی آواز سن رہے ہوتے تھے۔ صحیح بخاری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سب سے زیادہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرنے والے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر۔ ان کا عمل دیکھیے آپ، امام صاحب کھڑے ہو گئے، قرات چل رہی ہے، کھانا نکلا ہوا تھا تو پہلے کھانا کھائے، ادھر قرات کانوں میں آ رہی ہے، قرات کی آواز آ رہی ہے، نہیں بھئی ادھر کھانا، نماز شروع ہوگی، چلو بھاگو 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 جا کے نماز پڑھو، لیکن پھر ادھر دل دماغ پوری طرح باہر لگا ہوا ہے، کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، اس لیے پہلے کھا لو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کھانے کی ٹائمنگ اور نماز کی ٹائمنگ کا خیال کر کے کھانا ایسے وقت میں نہ نکالا جائے، لیکن اگر نکال دیا جائے تو پھر پہلے کھانا ہی کھا لیا جائے، اس کے بعد نماز پڑھی جائے۔ پیشاب اور پاخانے کو روک کر نماز پڑھنا۔ پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، پیٹ میں پریشانی ہو رہی ہے، زور سے پیشاب آ رہا ہے، زور سے جو ہے نا موشن آ رہا ہے، لیکن اب نماز جماعت چھوٹ جائیں گی، پہلے جا کے نماز پڑھ لو، بعد میں جا کے بیٹھیں گے سکون سے، تو یہ طریقہ غلط ہے، نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ آپ بے چینی کی کیفیت سے نماز پڑھیں گے، پریشانی کی حالت میں نماز پڑھیں گے، تو ایسی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، تم میں سے کوئی شخص کھانے کی موجودگی میں، مطلب کھانا نکال کر لایا گیا، جیسے ابھی اوپر مسئلہ گزرا ہے، کھانے کی موجودگی میں، اور دوسرا مسئلہ پیشاب اور پیخانے کو روکتے ہوئے نماز نہ پڑھے، مطلب پیٹ میں اس کو گڑبڑ ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، اس پریشانی کے عالم میں چاہ رہا ہے کہ نہیں پہلے جماعت چھوٹ نہ جائے، پہلے جا کے میں نماز پڑھ لوں، اس کے بعد جا کے میں فارغ ہوں، نہیں، پہلے فارغ ہونا چاہیے۔ طہارت الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور، پاکی صفائی کے بغیر اللہ تبارک و تعالی نماز قبول نہیں کرتا، نماز ہی قبول نہیں ہوگی، تو پھر پہلے آپ کو جانا چاہیے، فارغ ہونا چاہیے۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، مسجد میں گئے، لائن لگی ہوئی ہے، حرم میں گئے، عمرے کے لیے کوئی گئے، حج کے لیے کوئی گئے، ادھر نماز چل رہی ہے، ادھر لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، اب آپ کو تکلیف بھی ہو رہی ہے پیٹ میں، آپ کھڑ نہیں سکتے ہیں، آپ پریشان ہیں، اور آپ کو ایک طرف سے خوف بھی کھایا جا رہا ہے کہ بھائی حرم کے اندر جماعت کی نماز چھوٹ جا رہی ہے، جماعت سے نماز چھوٹ جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہا تھا یہ حدیث؟ مسجد نبوی کے اندر ہی کہا تھا، وہ بھی حرم مدنی ہے۔ تو اس طرح اگر کسی شخص کی جماعت باجماعت نماز چھوٹ رہی ہے، چھوٹ جائے، لیکن وہاں اس حالت میں جا کر کھڑے ہونا یہ درست نہیں ہے، خود کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے اور دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے۔ نواں مسئلہ ہے نیند کی حالت میں نوافل کا پڑھنا، فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تو نوافل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اونگ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے،
یہاں تک کہ اس کی نیند جاتی رہے، اس لیے کہ اگر وہ اونگتے ہوئے نماز پڑھے گا تو ممکن ہے کہ وہ استغفار کرتے کرتے اپنے آپ کو گالی دینے لگے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اتنے محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اب کوئی کام چور یا نماز چور اس حدیث کو دلیل نہ بنا لے، فجر میں اٹھو، ارے نیند آ رہی، بھائی نیند میں نماز نہیں پڑھنا بولے مول صاحب، پوری نیند کر کے اٹھ کے پڑھنا بولے، نہیں، الصلاۃ خیر من النوم، کیا کہا گیا؟ نماز نیند سے بہتر ہے، نیند چھوڑو، وضو بناؤ، آنکھوں کو دھو، اور اس کے بعد نیند کو بھگا کر نماز پڑھو۔ نماز کے بعد سونا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ سو سکتے نہیں سو سکتے وہ الگ بات ہے، شرعی مسئلہ الگ ہے۔ لیکن وہاں اس حدیث کو فٹ کر کے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا نیند آئی تو نماز چھوڑ دو، نیند پہلے کر لو، نہیں، نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو فرض ہے، آپ کو نیند چھوڑ کر اٹھنا پڑے گا۔ ہاں، اب یہ مسئلہ جیسے صحابہ اکرام مسجد میں مغرب میں آتے تو عشاء تک بیٹھ جاتے تھے، اور بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھاتے تھے، اور تاخیر سے عشاء کی نماز کو پڑھنا افضل سمجھتے تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ اب اس وقت صحابہ اکرام کو نیند آتی تھی، اسٹارٹنگ کی نیند ہے، اینڈنگ کی نیند نہیں ہے، یہ اسٹارٹنگ کی نیند ہے، اونگ آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، بیٹھے بیٹھے سب ڈول رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحابہ اکرام بیٹھے بیٹھے جھول رہے ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور سب اٹھ کر کھڑے ہوتے اور نماز پڑھ لیتے۔ بیٹھ کر بغیر ٹیکا لگائے اگر کوئی اونگ لے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بیٹھ کر بغیر ٹیکا لگائے، بغیر ٹیک لگائے کہ اگر کوئی اونگتا ہے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وہ اسی حالت میں اٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، وہ دلیل کے لیے وہ حدیث آئی ہوئی ہے وہاں پر۔ تو بہرکیف اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر بسا اوقات جیسے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، اٹھا تہجد پڑھنے کی نیت سے، 2 رکعت پڑھا، اس کو بہت نیند آ رہی ہے، اب کیا کرے؟ وہ سو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی جگہ اپنے آپ پر بد دعا کر لے، نیند میں اس کو پتہ نہ چلے، گالیاں دینے لگ جائے اپنے آپ کو، تو اس لیے ایسی حالت نہ ہونے پائے۔ 10واں مسئلہ ہے مسجد میں نماز کے لیے ایک جگہ خاص کر لینا۔ بعض بڑی عمر کے لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں اپنی جگہ فکس کر لیتے، اتنے سال سے وہیں نماز پڑھ رہے ہو، کوئی بڑا کام نہیں کرے آپ، یہ کوئی بڑی شہرت کا کام نہیں ہے، اس سے تو منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن شبل سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی طرح ٹھونگے مارنے، درندے کی طرح ہاتھوں کو بچھانے، اور مسجد میں اونٹ کی طرح نماز کے لیے ایک جگہ مخصوص کر لینے سے منع فرمایا۔ 3 پرندوں سے یا 3 قسم کے جانوروں سے تشبیہ دی گئی۔ کوے کی طرح ٹھونگے مارنے، جلدی 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 نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور درندے کی طرح ہاتھوں کو بچھانے سے، سجدے کے اندر 2 ہاتھ پوری طرح بچھا دینا منع ہے، کونیوں کو اٹھا کر رکھنا ہے، صرف ہتھیلیوں کو بچھانا ہے۔ اور عورتیں جو خواتین جو نماز پڑھتی ہیں ان کی نماز کے سجدے اسی طرح کے ہوتے ہیں، منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سجدہ کرنے سے۔ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، ایک جیسا ہی ہے، الگ نہیں ہے۔ اور مسجد میں اونٹ کی طرح ایک جگہ مخصوص کر لینے سے منع فرمایا، مطلب اونٹ کیا کرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے وہ اپنی جگہ ایک خاص کر لیتا ہے، جب بھی آتا ہے وہیں پر بیٹھتا ہے، تو ایسا اپنی ایک جگہ خاص کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ دونوں ہاتھ، نمبر 11، دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالنا، ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے، اس کو تشبیک کہتے ہیں، عربی میں اس کو تشبیک بین الاصابع۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد کے اندر ہو تو اسے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے۔ تم میں سے ایک شخص جب تک مسجد کے اندر رہتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد سے نکل جائے، مطلب مسجد میں انٹر ہونے سے لے کر مسجد سے ایگزٹ ہونے تک، گویا کہ وہ نماز میں، وہ ذکر میں، اللہ کے گھر میں، تو نماز میں بھی جائز نہیں، مسجد میں بھی جائز، مسجد میں بھی
جائز نہیں ہے. 2 ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملانا، ایک کے اندر ایک کو داخل کرنا، یہ درست نہیں ہے. اس کے بعد 12واں مسئلہ ہے اٹھتے یا بیٹھتے وقت ہاتھوں کا سہارا لینا. یہ دیکھیں عمومی طور پر منع نہیں ہے، عمومی طور پر منع نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے پاس جو سجدے کا طریقہ ہے، ہم پہلے ہاتھ ٹیکتے ہیں، پھر اس کے بعد پیر رکھتے ہیں. اٹھتے وقت پہلے ہم پیر اٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہاتھوں کا سہارا تھوڑا بہت لیا جاتا ہے، لیکن اب پوری طرح کوئی آدمی اچھا صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے، بیمار نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ کھڑا ہو سکتا ہے ٹیک کے، جھک کے، مختلف انداز سے. جس طرح ویڈیو کال تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس ابھی فی الوقت، اگر ہوتا یا جو ہے نا آف لائن کلاس ہوتی تو ساری چیزیں ہم تفصیل سے سمجھاتے. اللہ رحم کرے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ انسان نماز میں ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے بیٹھے. بیٹھتے وقت انسان اگر بیمار ہے، جیسے آگے خود آ رہا ہے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے ہاتھ یا لکڑی کا یا ستون وغیرہ کا سہارا لینا جائز. پلر ہے مسجد میں، پلر کے بازو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پلر کو پکڑ رہے ہیں، یا کوئی چیز چیئر ہے، چیئر پر ہاتھ رکھ کر آپ جو ہے نا بیٹھ رہے ہیں یا اٹھ رہے ہیں، یا لکڑی کا سہارا لے کر جو ہے نا آپ سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے سے اٹھ رہے ہیں، مجبوری ہے. مجبوری کے اندر جیسے بھی بات گزری الضرورات تبیح المحظورات، تو جائز ہے. حضرت ام قیس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بوڑھے ہو گئے اور آپ کا گوشت بڑھ گیا تو نماز میں ایک ستون کا سہارا لینے لگے. ابو داؤد کی روایت ہے. ایک منٹ. بالوں کا پیچھے سے باندھ لینا، چوٹی بنانا، کن کے لیے؟ مردوں کے لیے. مردوں کے لیے یہ درست نہیں ہے. آج تو فیشن چل رہا، ایک سے ایک چوٹیاں ڈال رہے ہیں بچے، ربر بینڈ اور ٹائی اور مختلف چیزیں آ گئے نوجوانوں کی. جو بچیاں چھوٹے چھوٹے بچیوں کو ڈالتے تھے پہلے، اب بچے بڑے بڑے نوجوان لوگ چوٹی ڈال رہے ہیں اور بڑا فخر سمجھ کر، اس کو فیشن سمجھ کر اس کو اپنا رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سر کے بال پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بال کھولنے لگے. بعد میں اس شخص نے حضرت ابن عباس سے پوچھا، میرے سر سے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کھول رہے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بالوں کا پیچھے کی طرف باندھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے بازوؤں کو سکیڑ کر نماز پڑھے. ہاتھوں کو باندھ کر قریب کر کے نماز پڑھے، ایسا ہے. اس لیے بالوں کو ایسا باندھنا نہیں چاہیے. امام احمد، امام مسلم، ابو داؤد اور نسائی، صحیح مسلم کی روایت، حدیث صحیح ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ پیچھے اس طرح بال رکھنے کے جو انداز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لما، جمہ، وفرا، 3 طرح کے طریقے ملتے ہیں. یا تو آپ بال بالکل چھوٹے رکھیں، یا بال اگر بڑے رکھ رہے ہیں تو کان کی لو تک رکھیں، یا پھر کان سے نیچے رکھیں، یا پھر گردنوں تک رکھیں، گردن کاندھے تک رکھیں. لیکن اس کو چوٹی ڈالنے کا جو طریقہ یہاں پر نماز کی حالت میں منع کیا گیا ہے. سامنے یا دائیں جانب تھوکنا یا ناک سکننا یا ناک کو چھنکنا دوران نماز. حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر رینٹ پایا، کوئی ناک چھنکا اور سامنے ڈال دی. آپ نے کنکری لی اور اسے رگڑ دیا. پھر فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی ناک سنکے تو اسے اپنے سامنے یا دائیں طرف ناک نہ سنکنی چاہیے، یا تو اپنی بائیں طرف تھوکے یا پاؤں کے نیچے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم. ہاں، اب تھوڑا سنبھلنا ہم لوگ یہاں پہ. کیا مسئلہ ہے؟ نماز کے دوران تھوک آیا، آ کے حلق میں اٹک گیا. اب اس کو کیا کرنا؟ یا تو نگل لینا، یا پھر نکالنا ہے تو کہاں ڈالنا؟ دستی میں، تو دستی خراب ہو جائے گی.
تو جیسے آپ دیکھیں گے باہر عام طور پر سعودی عرب وغیرہ میں لوگ کیا کرتے ہیں، ٹشو ساتھ میں رکھتے ہیں، ٹشو میں ڈال لیتے ہیں اور ٹشو جیب میں رکھ لیتے ہیں، پھر بعد میں ٹشو پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر نماز میں ایسا اچانک ناک آ گئی، زکام ہو گیا، ناک بہ رہی ہے، تو کیا کیا جائے؟ ٹشو استعمال کیا جائے اور دوران نماز ناک صاف کر کے ٹشو کو جیب میں رکھ لیا جائے۔ لیکن چھنک کر سامنے ڈال دینا تو جانماز خراب ہوگی، مسجد کی دیوار خراب ہوگی، قالین خراب ہوگی، یہ تو درستی نہیں ہے۔ اس زمانے میں قالین وغیرہ نہیں تھی، ماربل وغیرہ نہیں تھا، تو چھنک دیتے تھے، مٹی میں گر جاتا تھا یا سامنے دیوار پر گر جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی برا سمجھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اسے اپنے قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، بلکہ اپنے بائیں طرف یا اپنے پیروں کے نیچے تھوکنا چاہیے، یعنی اگر ضرورت پڑ جائے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک کنارہ لیا اور اس میں تھوک کر اسے مل دیا اور فرمایا اسے یوں کر لینا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم احمد۔ یعنی آپ کر کے بتلائے، پریکٹیکل طور پر کیا کیے، چادر پہنا کرتے تھے تو چادر کا ایک کنارہ، کونا حصہ، اس کا لاسٹ اینڈنگ والا حصہ لیے، اس میں تھوڑا سا تھوک کر اس کو مل دیا اور کہا کہ اگر بہت ہی زیادہ ضروری ہو تو ایسا کر لے۔ لیکن ظاہر ہے یہ اسی وقت ہے جبکہ مسجد کا فرش کچا ہو اور تھوکنے سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ آپ مٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں تھوک آ گیا، آپ پیر ہٹائے، تھوکے اور پیر سے نیچے رگڑ دیے، چلے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مٹی ہے، مٹی میں مل جائے گا، قالین خراب نہیں ہوگی، جانماز خراب نہیں ہوگی، چلے گا۔ لیکن بازو والے کو اگر کراہت ہو رہی ہے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے، بازو والے کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر مسجد کا فرش پختہ ہو یا تھوکنے سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو تھوکنا یا ناک سنکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بہت سی دوسری احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھوکنے سے منع فرمایا ہے، اور اگر تھوک پایا جائے تو اسے دبانے کا حکم دیا، یعنی مٹا دینے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی امت کے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی پایا ہے کہ مسجد میں تھوک ہو اور اسے دبایا نہ جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے لوگوں کے اعمال، بڑے بڑے اعمال اور چھوٹے سے چھوٹا عمل سب بتایا گیا کہ آپ کی امت ایسے ایسے عمل کرے گی۔ تو ان میں ایک اچھا عمل، چھوٹا عمل، جسے لوگ برا عمل، ایک برا عمل جو کہ چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیا گیا تھا، تو اس کو بھی دکھایا گیا امت کے گناہوں میں سے کیا ہے گناہ؟ کہ مسجد میں تھوک دیا گیا اور اسے پاؤں سے دبایا نہیں گیا، مٹی میں برابر نہیں کیا گیا۔ تو دیکھو آپ کی امت اس حد تک یہ بھی گناہ کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کو اسی وقت سارے کا سارا ماجرا دکھا دیا گیا تھا۔ یہ چند مکروہات تھے جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اس میں جو مکروہات ہیں ہم ویسے بہت سے جانتے ہیں، بعض نہیں جانتے تھے، بعض جان گئے ہیں، اور بعض کا تعلق آج کے حالات سے نہیں ہے، پچھلے حالات سے تھا۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو احناف کے پاس، جو بعض دلائل یا تو کمزور ہیں یا بعض کے پاس دلائل بھی نہیں ہیں، ایسی دلائل سے انہوں نے بعض ایسی چیزیں لے لی ہیں، جیسے میں اس کے چند مثالیں آپ کو بتاتا ہوں۔ اشارے سے سلام کا جواب دینا مکروہ، حالانکہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ سلام کا جواب اشارے سے دیا جا سکتا ہے، کھنکارا جا سکتا ہے، یا اسی طرح کسی صورت کو آگے پیچھے پڑھنا، اور یہ بھی انہوں نے مکروہ کر لیا، یا اسی طرح بلا مجبوری جمائی لینا۔ کوئی بغیر مجبوری کے تو جمائی نہیں لیتا، اچانک جمائی آ گئی تو ہمیں حکم دیا گیا کہ جمائی کو روکے جس حد تک ہو سکے، منہ بند کرے، اندر سے اس کو روک لے، اور اگر اندر سے نہیں رک پا رہی ہے تو باہر سے ہاتھ لگا کر روکے۔ اور اسی طرح کسی نجاست کے قریب نماز پڑھنا، یا ہر نماز میں ایک ہی سورت کا پڑھتے رہنا، ایسا تو نہیں۔ ایک صحابی ہر نماز میں، ہر رکعت میں صرف سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ مجھے یہ سورت پسند ہے، تو آپ نے کہا کہ تمہارا اس سورت سے محبت کرنا تمہیں جنت میں لے جائے گا، تو بہت اچھی بات ہے۔ خیر، یہ احناف کے کچھ اپنے ذاتی مسائل ہیں جو بعض دلائل سے ٹکرانے والی باتیں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب کرے۔
اب اس کے بعد مبطلات نماز، وہ چیزیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو اسٹرکٹلی اس سے روکا گیا ہے اور آپ کو اس سے رک جانا ہے۔ کیا کیا ہے؟ عمل کثیر، بہت زیادہ حرکت کرنا۔ اس چیز پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ ہر وہ کام جو نماز کے منافی ہو، اگر زیادہ عمل کثیر ہو تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر عمل یسیر کم ہو تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ کیا کام؟ مثال کے طور پر حرکت کرنا، کھجاتے رہنا، یا جو ہے ادھر ادھر دیکھنا، اچانک نظر پڑ جائے تو الگ مسئلہ ہے، آگے پیچھے چلتے رہنا، مختلف انداز ہے۔ تو یہ سارے حرکتیں، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، نماز کے کسی رکن یا شرط کا ترک کر دینا۔ اس سے پہلے نماز کے ارکان بہت درس پہلے گزری یہ باتیں، نماز کے ارکان اور شرائط۔ جو شخص غلط نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھ، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ اس شخص نے سکون اور اطمینان سے نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو اگر کوئی رکن چھوٹ جائے، رکن میں سب سے اہم رکن کیا ہے؟ خشوع و خضوع اور سکون و اطمینان نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے جیسے اس آدمی سے کہا تھا، 3 مرتبہ بیچارہ نماز پڑھ کر آیا، تو آپ نے کیا کہا؟ جاؤ واپس جاؤ، واپس جاؤ، واپس جاؤ، تو نماز نہیں پڑھے۔ اس نے آخر میں کہا اللہ کے نبی اب بتا تو دو کہ آخر کیسے نماز پڑھوں، کیا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ بتلایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کسی شخص کا وضو ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا تا وقت ہے کہ وہ دوبارہ وضو نہ کرے۔ یعنی شرط ہے، وضو شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب وضو ٹوٹ گیا، آپ کہاں جانا، اتنے لوگ کیا سمجھتے کہ اتنی پبلک میں سے، اتنی بڑی مسجد میں سے میں نکل کے جاؤں تو کیسا، ایسا سمجھ کر بعض لوگ کیا کرتے، نماز کنٹینیو کر لیتے۔ نہیں کرنا ہے، نماز میں سے اٹھ کر چلے جانا ہے۔ یہاں تک کہ اگر امام صاحب کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ پیش آ جائے، وضو اگر ان کا ٹوٹ جائے، ہوا خارج ہو جائے، تو وہ جائیں اور وضو بنا کر آئیں۔ اس کے لیے وہ کسی کو اپنے آگے اس نماز کو کنٹینیو کریں گے، آپ جا کر بعد میں آ کر اپنی نماز۔ جان بوجھ کر بولنا، بولنے سے مراد بات کرنا۔ روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کیا کرتے تھے اور آپ اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ پہلے کا مسئلہ ہے، جب ہم حبشہ سے واپس آئے تو ہم نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، مطلب سلام کے جواب دینے سے یا سلام کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ ہم نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہلے آپ کو نماز کی حالت میں سلام کیا کرتے تھے اور آپ جواب دیتے تھے۔ فرمایا نماز میں مشغولیت ہوتی ہے جو سلام کا جواب دینے سے منع کرتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ کیا مطلب؟ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف لو لگا کر نماز پڑھنا ہے تو وہ خشوع و خضوع چلا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نماز میں بات چیت کیا کرتے تھے۔ پہلے یہ کام ہوتا تھا، ہم میں سے ایک شخص نماز میں پاس کھڑے ہوئے آدمی سے بات بھی کر لیتا تھا، جیسے طواف میں کرتے ہیں۔ طواف میں جائز ہے، نماز میں اب جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ قیام کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت ہمیں نماز میں چپ رہنے اور بات چیت نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ لیکن کوئی شخص بھول کر یا لا علمی کی وجہ سے نماز میں بول پڑا، اس کی نماز ضائع نہیں ہوتی۔ دلیل حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی کو چھینک آئی، میں نے اس سے کہا یرحمک اللہ، چھینک کا جواب دے دیا، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگے تو میں نے کہا ہائے میری ماں مجھے گم کرے، آپ لوگ میری طرف اس طرح کیوں گھور رہے ہو، کیوں دیکھ رہے ہو؟
وہ اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے، مطلب خاموش کرنے کے لیے وہ مجھے چپ کرانا چاہتے تھے اور میں ان سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن میں چپ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو، میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ سے اچھی تعلیم دینے والا کوئی استاد نہیں دیکھا۔ نماز کے بعد آپ غصہ کر کے بلا کے کون تھا وہ کم بخت ادھر آ فلاں فلاں نہیں، آپ بڑے اچھے انداز میں، اللہ کی قسم نماز کے بعد آپ نے مجھے جھڑکا، نہ پیٹا اور نہ کوسا، صرف اتنا فرمایا نماز میں لوگوں کی بات چیت صحیح نہیں ہے۔ یہ صرف سبحان اللہ، اللہ اکبر اور قرآن کا پڑھنا ہے، نماز میں صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، بات چیت نہیں کرنا چاہیے۔ جب اب یہاں پر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی بندہ یرحمک اللہ کا، اس میں کیا غلطی تھی؟ تو یہ ایک خطاب ہو رہا تھا، یرحمک اللہ، کاف کا جو لفظ ہے، حرف ہے، وہ کیا ہے؟ سامنے والے سے مخاطب ہو کر اللہ تم پر رحم کرے، تو یہ جائز، یہ بات چیت ہو جا رہی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا الحمدللہ، اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہہ رہا ہے تو وہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے لیکن کوئی دوسرا اس کو جواب نہیں دے گا۔ چھینک کا جواب دینا مسلمان پر فرض ہے لیکن نماز میں نہیں ہے، نماز کے علاوہ عام حالات میں وہ چل سکتا ہے۔ کھانا اور پینا، نماز میں کھانا پینا، اس بات پر اجماع ہے کہ فرض نماز کے اندر قصدن کھانے اور پینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جمہور کے نزدیک، جمہور سے مراد تمام علماء، تمام ائمہ کے نزدیک سنت اور نفل نمازوں کا بھی یہی حکم ہے جو فرض نماز کا ہے، یعنی قصدن کھانے اور پینے سے سنت اور نفل نماز بھی اسی طرح باطل ہو جاتی ہے جس طرح فرض نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کھانا اور پینا، نماز میں کوئی چیز کھاتے ہوئے ایسا تو ہوتا نہیں ہے، لیکن بسا اوقات نماز میں آپ کے دانت میں گوشت اٹک گیا، اب آپ کو بے چینی ہو رہی ہے، آپ نے اسے کسی طرح نکال دیا، ہاتھ سے نکالا یا زبان سے نکالا، اب اس کو کیا کرو؟ کھا لو؟ نگل لو؟ نہیں، اس کو آپ نکال دو، آپ ٹشو میں یا دستی میں یا ہاتھ میں لگا کر آپ اس کو ہٹا دو، لیکن اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ نماز میں ہنسنا، ہنسنے سے نماز باطل ہوتی۔ نماز اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، ایسے نماز پڑھنا ہے جیسے کوئی آدمی اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو بندے کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ہنسی مذاق کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ نماز کی بھی کامیڈی بناتے ہیں، اس پر ویڈیو بناتے ہیں، انہیں اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اب احناف نے یہاں ایک مسئلہ لیا، احناف نے یہاں پر کیا کیا؟ کہا کہ مسکرانا جائز ہے، قہقہا لگا کر ہنسنے سے نماز باطل ہوتی ہے۔ دیکھیے اب ان کے حاشیے میں قہقہے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن قہقہا نماز کی آخری رکعت میں ہو، اس وقت جب انسان سلام پھیرنے سے پہلے تشہد بقدر تشہد التحیات پڑھ چکا ہو تو حنفیہ کے نزدیک باطل نہیں ہوتی۔ سلام پھیرنے سے عین پہلے ہنسی آ گئی تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ ان کا مسئلہ ہے، احناف کا مسئلہ ہے، دلیل کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ نماز انسان اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، چاہے شروع میں ہنسے چاہے آخر میں ہنسے، نماز درست نہیں ہوگی۔ نماز میں ہنسنے کی جگہ نماز نہیں ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا موقع ہے، اللہ سے انسان بات کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اللہ سے سوال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے، تو ایسے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہنسنا مسکرانا یہ درست نہیں ہے۔ میرے خیال سے یہاں تک کافی ہے۔ مساجد کے تعلق سے ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے پیج نمبر 182 سے۔ اب اس میں کوئی سوال ہو تو اب آپ سوال کر سکتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ منور بھائی آپ کچھ بول رہے ہیں لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ نہیں آ رہی آواز؟ ہاں میں سن رہا ہوں شیخ۔ سن رہے ہیں،
نہیں یہاں پر ہم کو جو ہے نا مجھے بتا رہا ہے ٹاکنگ منور خان، لیکن آواز تو آ نہیں رہی ہے. میں بولا کیا بات کر رہے ہیں منور بھائی؟ اس سے پہلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن الاؤ نہیں تھا ہوسٹ کی طرف سے، میسج بتا رہا تھا. ہاں ابھی آن کر دیا نا میں اس کو. ہاں تو میں نے تھا جی وہ جی بولوں گا بولوں جواب نہیں آ رہا بول کے تھا، جب وہی بولنا تھا میرے کو. اچھا 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 جی. جب سے بیچ میں کوئی تڑپ رہے تھے. پتا نہیں وہ نام نہیں بتا رہا یہاں پہ لسٹ میں. مہوین نام ہاں یہاں ہے نا، مہوین فاطمہ. کون ہے یہ مہوین فاطمہ؟ ان کا کوئی سوال ہو تو برائے مہربانی سوال کریں، یا آپ جو ہے نا میسج بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے پاس جو ہے نا آپ سائڈ میں دیکھیں، آپ ایوری ون بول کر بھی آپ سب کے لیے سوال کرنا چاہے سب کے لیے سوال کر سکتے ہیں. ہاسٹ کے لیے سوال کرنا چاہیں آپ ہاسٹ سے سوال کر سکتے ہیں. اب آپ کا کوئی سوال ہو تو برائے مہربانی سوال کریں. نہیں ہے کوئی سوال؟ خیال سے جواب مل گیا کہ اچھا ہے. جی جی. اور قاری صاحب کیسے ہیں؟ ایسے اچھے الحمدللہ بہتر. بہتر ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. جی شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ دعا ہے صاحب آپ کی، اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ آپ کی الحمدللہ. طبیعت کیسی ہے؟ جی بھائی اللہ کا فضل ہے شیخ، الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. دوا چل رہی ہے. اللہ جی تعالیٰ جی خیر جی کرے. لا باستور جی گھر پہ ہی انشاءاللہ. ہوں صلی میں. اللہ علیہ رب العرش العظیم ان یشفیک. آمین بارک اللہ فیک. اور کوئی سوال قاری الحمدللہ. صاحب کا؟ چلیے جی شیخ. نہیں ہے کوئی سوال؟ چلے ٹھیک ہے، پھر 5 منٹ پہلے ہی کلاس ہماری ہم ختم کر دیتے ہیں. 5-7 منٹ باقی ہے. اب سوال اگر ہو تو میں اس لیے روک دیا تھا، کسی کا سوال ہو تو سوال کا جواب دیں، لیکن کوئی سوال کر ہی نہیں رہے ہیں تو جواب کیا دیں؟ کیا کہتے ہیں منور بھائی؟ میں بھی سوچ رہا ہوں کچھ سوال کروں گا، اور دیکھ رہا ہوں ذرا کون سا سوال یاد کیا تھا میں. ہاں دیکھیے ذرا یار آ جائے میں کون سا سوال تھا. اور ابھی یاد نہیں آ رہا، پھر انشاءاللہ یاد آیا تو میں سوال کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم شیخ، میں عمران بات کر رہا ہوں. السلام جی بولیے. شیخ میرا جو سوال تھا تو پچھلے درس کا تھا، مطلب 2-3 ہفتوں پہلے کا تھا. تو مطلب یہ نماز کے فرض میں جو سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، تو جب ہم جماعت کو مطلب جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو مطلب امام صاحب رکوع میں چل گئے، تو میرے کو اس کا مسئلہ پتہ نہیں تھا. شاید آپ بول دیے ہوں گے مگر میں نہیں تھا کلاس میں، اس لیے پوچھ رہا ہوں دوبارہ. اچھا دیکھیے، نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہی اصل ہے. لیکن ایک مسئلہ ایسا آتا ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. ابو بکر نے، حضرت ابو بکرہ، تو ان کا ایک مسئلہ آتا ہے کہ وہ نماز میں مسجد میں آتے ہیں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں ہیں. تو وہ مسجد میں جو مسجد کا گیٹ تھا، انٹرنس تھا، وہیں سے رکوع کرتے ہوئے پیدل چلتے ہوئے رکوع کی حالت میں واکنگ کر رہے ہیں، چلتے ہوئے تو دیا جاتا ہے کہ نماز میں اس طرح کی حالت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ایسا کون کیے، تو اٹھ کر کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں میں نے ایسا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ ایسا چل کر نہیں آنا تھا. آپ کہتے ہیں آئندہ ایسا نہ کرو، آئندہ ایسا نہ کرو. لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ رکعت دوہرا لو، تمہاری رکعت نہیں ہوئی. اب یہ مسئلے کو لے کر علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکعت دہرانے کا حکم نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی وہ رکعت کاؤنٹ ہو گئی، وہ ڈائریکٹ رکوع کی حالت میں مل گئے اور ویسے ہی جا کر وہ نماز میں شامل ہو گئے. تو اب یہاں دو مسئلے ہیں، ایک افضلیت کا ہے.
افضل کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. تو افضل بھی یہی ہے اور بہتر بھی یہی ہے کہ آدمی سورہ فاتحہ پڑھے. رکوع کی حالت میں اگر شامل ہو رہا ہے تو وہ رکعت کاؤنٹ تو ہو جائے گی، جیسے کہ یہ حدیث دلیل ہے، صحیح مسلم کی غالباً حدیث ہے. تو لیکن افضل یہ ہے، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ افضل پر عمل کرے تو وہ اٹھ کر وہ رکعت کو دہرا لے. نہیں، اس حدیث کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ میں اس رکعت کو کاؤنٹ کر لوں اور میں اٹھ کر پھر اس رکعت کو دوبارہ ریپیٹ نہ کروں، تو اس کو چاہے تو وہ اس حدیث کو دلیل بنا کر ویسا بھی کر سکتا ہے. تو یہ مسئلہ ہے. سمجھ میں آ گیا عمران بھائی؟ ہاں مولانا جی سمجھ میں. جزاک اللہ خیر. ویاکم. اور کوئی سوال؟ شیخ اگر نماز کے دوران نماز پڑھنے کے لیے کتنی جی دور کا مسافہ چاہیے جو قصر ہو نماز؟ دیکھیے اس میں عربی میں فرسخ کا ذکر آتا ہے، 4 فرسخ. فرسخ کس کو کہتے ہیں، یا اس کو اگر میلز میں کنورٹ کریں یا کلومیٹر میں، تو علماء نے اس کی مقدار 80 سے 85 کلومیٹر تک بتائی ہے. 80 سے 85 کلومیٹر تقریباً. اور عام حساب میں اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، الٹا کر دیتے ہیں. بعض لوگ غلو کر دیتے ہیں، بعض لوگ خلو کر دیتے ہیں. غلو اس معنی میں کہ جیسے بالکل 5 کلومیٹر بھی جا رہا ہے تو قصر کر لے رہا ہے، 3 کلومیٹر بھی جا رہا ہے تو قصر کر لے رہا ہے، تو اس کو تو سفر ہی نہیں بولیں گے. بعض لوگ فلائٹ کا سفر کر رہے ہیں، سعودی جا رہا ہے، 5 گھنٹے کا تو رستہ ہے، یہاں نماز پڑھ کے نکلا فجر کی، ظہر تک میں پہنچ جاتا ہوں، وہاں جا کے ظہر پڑھ لیتا ہوں راستے میں. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ظہر اس کی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، فلائٹ آگے پیچھے ہو جاتی ہے. فلائٹ میں جانا ہے، تکلیف کا کیا معاملہ ہے بھائی، آرام سے ہم پوری نماز پڑھ سکتے ہیں، قصر کیوں کرنا، قصر نہیں کرتا ہوں میں، پوری پڑھتا ہوں. تو یہ طریقہ خلو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کی رخصتوں پر عمل کرنے کو، ویسے ہی جیسے اس کی عظیمت والے کاموں کو پسند کرتا ہے. یعنی آپ پورا پڑھنے پر جیسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، آپ اس کی رخصت، اللہ نے مہلت دی ہے، آپ کو چوائس دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا ہے آپ کو، تو اس ڈسکاؤنٹ پر عمل کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو اس میں نہ غلو ہونا چاہیے نہ خلو ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا بعض لوگ بالکل حد سے زیادہ ہر چھوٹے چھوٹے سفر کو بھی سفر مان کر اس پر قصر کر لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. ایک سوال اور ہے شیخ. جی بالکل. ہم جا رہے ہیں مثال کے طور پہ، اب ظہر سے پہلے نکلے جی تو ہے یہیں سٹی میں ہی ہے، مطلب کوئی زیادہ دور نہیں ہے، لیکن وہاں ایسا ہے کہ مسئلہ نماز پڑھنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، کوئی یا غیر مسلم ہے یا پھر مسجدیں نہیں ہے یا جانے کا ٹائم نہیں ہے. ایسی حالت میں گھر سے نماز پڑھ کے جا سکتے ہیں، یعنی ظہر اور عصر ملا کے؟ معلوم ہے کہ وہ دونوں نمازوں میں وہاں پر نہیں ہے چانس پڑھنے کا. نہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ، سفر پہ جا رہے ہیں یا ایسے سٹی میں ہی جا رہے ہیں خالی؟ سٹی میں ہی ہے، لیکن اوقاف میں ہے جہاں پر مسجد نہیں ہے اور نہیں، ساتھ میں غیر مسلم ہے. نہیں پڑھ سکتے، ویسا نہیں پڑھ سکتے، جمع نہیں کر سکتے ویسا، اچھا، کیونکہ اس کا وقت نہیں ہو. آپ سفر کے اندر ہی جمع کرنے کی اجازت ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سفر کے بھی جمع کیے، وہ ایک مرتبہ کبھی کبھار کا واقعہ ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنا سکتے. وہ تو کبھی کبھار ایسا کر سکتے. کبھی کبھار جب فرض ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو. ہاں، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے اور عصر ملا کے پڑھ لے اس کے ساتھ، جی تو پڑھ کبھی سکتے. کبھار، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ مدینے میں بغیر سفر کے، بغیر بارش کے، بغیر خوف کے آپ نے نمازوں کو جمع کیا تھا، قصر بھی کیا اور جمع بھی کیا تھا. جی ہم تو خیر سفر پہ دور جانے کے بعد قصر کا معاملہ ہے، لیکن ہاں. یہیں پر ہے تو وہ حساب سے پوری نماز پڑھنے کا ہے، وہ جمع جی کر جی پڑھ سکتے ہیں. مجبوری کی صورت میں. ہاں، اس سے پہلے کہ وہ نماز چھوٹ جائے یا پھر قضا ہو جائے تو جی وہ جی وجہ سے پڑھ سکتے ہیں. وہی کبھی کبھار. ہاں ٹھیک. چلیے، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ کے علم میں اضافہ کرے. آمین آمین. وہی شیخ میرا اور ایک سوال ہے. جی شیخ
ابھی عصر کا وقت تو شروع ہو گیا تو میرے کو مطلب جانے کا ہے باہر, وہاں پہ نماز کا سہولت نہیں, سپوز آفس ہی سمجھو میری, تو میں اذان نہیں ہوئی ابھی کچھ نہیں ہوا, عصر کا ٹائم چالو ہو گیا تو میں نماز پڑھ لے سکتا ہوں کیا؟ عصر کا ٹائم چالو ہوا تو آپ کو کیسا معلوم ہوا؟ تو ٹائم دیکھ کے بول رہا ہوں میں. ٹائم کیسا ٹائم؟ مثال کے طور پہ مثال کے طور پر میرے پاس ایک کیلنڈر ہے, اسلامک کیلنڈر, وہ اس میں آ ہاں کے وہی بول رہا ہوں. 3:30. ہاں تو وہی آپ کوئی ایپ کے ذریعے سے یا کوئی کیلنڈر وغیرہ کے ذریعے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں ٹائم ہو گیا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. مگر اکیلے آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلے باہر اذان نہیں ہوئی تو آپ کو اذان دینا پڑے گا, اذان دے کے پڑھنا. اذان اگر ہو گئی ہے کسی مسجد کی تو آپ اس سے نماز پڑھ لے سکتے ہیں, لیکن اذان ہی نہیں ہوئی ہے تو آپ کو اذان دینا پڑے گا. جس طرح سفر میں آپ ہیں, سفر میں جا رہے ہیں, وہاں کہیں اذان نہیں ہوتی ہے لیکن آپ کو وہاں پر اذان دے کر ہی نماز پڑھنا ہے. بہت سے لوگ اذان نہیں دیتے ہیں, سفر میں اذان دیے بغیر ایسے ہی جماعت بنا کر نماز پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ جس جگہ پر اذان نہیں ہوئی ہے وہاں نماز با جماعت بنانے سے پہلے وہاں اذان دے کر نماز پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے مولانا. اور ایک اس میں اور ایک تھوڑا اضافہ ہے سوال میں. ابھی مسجد یونس ہے, اب میں امبر پیٹ میں رہتا ہوں, وہاں پہ 3:45 یا 4 o'clock کو عصر کی اذان ہوتی, تو میں وہی ٹائم کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ اپنی جگہ پہ آ کے 4:30 کو ہوتی, تو میں مطلب وہ حساب سے میں نماز پڑھ سکتا ہوں کیا اگر آپ کو میرے کو اذان جلدی جانا ہے؟ آپ کو اذان سنے آتی مسجد یونس کی؟ ہاں سنا ہے, تھوڑی بہت, کبھی آتی کبھی نہیں آتی. بہت زیادہ شور ہے بیچ میں تو نہیں آتی. ابھی صبح کی اذان میرے کو ضرور سنائی تھی باہر, مطلب مسجد یونس کی رہتی ہو, شاید میں قاری صاحب کی آواز پتا ہے. ہاں ہاں تو میں مطلب اذان سننا ضروری ہے بول رہے آپ؟ اذان ہو گئی, آپ کو یقین غالب گمان یہی ہے کہ اذان ہو گیا. 3:45 کو اذان ہو گئی مثال کے طور پہ مسجد یونس کی. شور کی وجہ سے آپ نہیں سن سکے, کوئی حرج نہیں. میں ٹائم کا حساب ہی بول رہا ہوں. 3:45 میرے کو ٹائمنگ پتا بسا ہے. اوقات کیا ہوتا مسجدوں میں تھوڑا رک کر دیتے, ٹائم شروع ہو گیا مثال کے طور پہ 3:30 3:35 پہ اذان کا ٹائم شروع ہو رہا, 35 پہ اذان نہیں دے رہے, 45 پہ اذان دے رہے, 10 منٹ اور رک کے دے رہے, تب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اور نکلنا ہے, پہلے ہی نکلنا ہے, آپ اذان دے کے نماز پڑھ لے کے نکلیں گے. اچھا ٹھیک ہے مولانا, جزاک اللہ خیر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.